اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جو کافر ہوئے لن تغنیا ہرگز نہیں بچائے گا کفایت کرے گا عنہم ان سے اموالہم ان کے مال ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد من اللہ سے شیئا کچھ بھی واولئک اور یہی لوگ ہم وقود النار وہ ایندھن ہیں آگ کا کداب آل فرعون مانند حالت آل فرعون کی والذین اور وہ لوگ من قبلہم ان سے پہلے کذبوا جھٹلایا انہوں نے بآیاتنا ہماری آیتوں کو فاخذہم اللہ پس پکڑا ان کو اللہ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب واللہ اور اللہ تعالی شدید العقاب سخت عذاب والا ہے قل آپ کہہ دیجئے للذین واسطے ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا ستغلبون ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے الی جہنم طرف جہنم کی وبئس المہاد اور برا ہے ٹھکانہ جہنم قد تحقیق کانا تھی لکم تمہارے لیے آیت نشانی فی فئتین ان دو جماعتوں میں التقطا جو آپس میں ملی یعنی میدان بدر میں فئتن ایک جماعت تقاتل لڑ رہی تھی فی سبیل اللہ کے رستے میں واخری اور دوسری جماعت کافرتن کافر یرونہم وہ کافر دیکھ رہے تھے ان کو یعنی مسلمانوں کو مثلہم اپنے سے دو گنا اپنے سے ڈبل رأی العین دیکھنا آہ کا واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤید قوت دیتا ہے بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ من یشاء اس کو جاتا ہے ان فی ذالک بے شک اس میں لعبرۃ البتہ نصیحت ہے لأولی الابصار واسطے عقل والوں کے زینہ مزین کر دی گئی للناس واسطے لوگوں کے حب الشہوات محبت شہوات کی خواہشات کی من النساء عورتوں سے والبنین اور بیٹوں سے والقناطیر اور خزانوں سے المقنطرۃ ایسے خزانے جو مضبوط ہے جمع کیے ہوئے من الذہب سونے سے والفضۃ اور چاندی سے والخیل اور گھوڑے المسومۃ نشان لگائے ہوئے سیماہم آتا ہے قرآن میں سیم اسی سے المسومہ والانعام اور جانوروں سے والحرث اور کھیتیوں سے ذالکہ یہ ہے متاع الحیات الدنیا سامان دنیا کی زندگی کا واللہ اور اللہ تعالی عندہ پاس اس کے حسن الثواب اچھا ہے حسن المآب اچھا ہے ٹھکانہ قل کہہ دیجئے انبئکم کیا میں بتاؤں تم کو بخیر ساتھ بہت بہترین کی من ذالکم تمہاری ان چیزوں سے للذین واسطے ان لوگوں کے اتقوا جو ڈر گئے عند ربہم ان کے رب کے نزدیک جنات باغات ہیں تجری چلتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے الانہار نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں وازواج اور بیویاں مطہرۃ پاک ورضوان اور رضامندی من اللہ سے واللہ اور اللہ تعالی بصیر دیکھنے والا بالعباد ساتھ بندوں کے الذین وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم آمنا ایمان لائے فاغفر لنا تو بخش دے ہم کو ذنوبنا ہمارے گناہ ہاں جی وقنا اور بچا ہم کو عذاب النار آگ کے عذاب سے عذاب مضاف النار مضاف الیہ آگے ان کی تعریف ہو رہی ہے وہ کون ہیں فرمایا الصابرین صبر کرنے والے والصادقین سچ بولنے والے والقانتین فرما برداری کرنے والے
والمنفقین اپنا مال خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور استغفار کرنے والے، بالاسحار سحری کے وقت۔ شہید اللہ گواہ ہے اللہ، کس چیز کا؟ انہو بے شک شان یہ ہے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر وہی، والملائکہ اور گواہ ہیں فرشتے، واولو العلم اور علم والے، قائما قائم ہے، بالقسط ساتھ انصاف کے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر وہ، العزیز الحکیم غالب حکمت والا، ان الدین بے شک دین، عند اللہ نزدیک اللہ کے، الاسلام اسلام ہے، وما اختلف الذین اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، مگر مگر من بعد اس کے، ما جاءہم العلم جو آیا ان کے پاس، بغین سرکشی کرتے ہوئے، بینہم آپس میں، ومن یکفر اور جو کفر کرے، باللہ ساتھ اللہ کے، بآیات اللہ ساتھ اللہ کی آیتوں کے، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب ٹھیک جلدی حساب لینے والا ہے، فإن حاجوک پس اگر وہ جھگڑے آپ سے، فقل آپ کہہ دیجئے، اسلمت میں مطیع ہو گیا، وجہیہ میں نے مطیع کر لیا، اسلمت میں نے مطیع کر لیا، وجہیہ اپنا چہرہ، للہ واسطے اللہ کے، میں نے بھی، ومن اتبعن اور میرے تابع داروں نے بھی، وقل اور اب کہہ دیجئے، للذین واسطے ان لوگوں کے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، والامیین اور ان پڑھوں کو بھی، اہل کتاب کو بھی، اہل کتاب کے لیے بھی اور امیین کے لیے بھی، اسلمتم کیا تم مطیع ہو گئے، فإن اسلموا اگر وہ مطیع ہو جائیں فرما بردار ہو جائیں، فقد اہتدوا پس وہ ہدایت پا گئے، وإن تولوا اگر وہ اعراض کر لیں، فإنما بس صرف علیک البلاغ آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر بالعباد دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ تو تیسرا پارہ نصف مکمل ہو گیا، یعنی اللہ کے فضل و کرم سے آدھا پارہ مکمل ہو گیا تیسرا، 2.5 پارے، 2.5 پارے آج ہم نے پڑھ لی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ جی باب هل يخرج من المسجد لعلة، حدثنا کسی وجہ سے مسجد میں سے نکل سکتا ہے، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة، آپ نکلے نماز کی اقامت ہو چکی تھی، وعدلت الصفوف صف برابر ہو چکی تھی، کی جا چکی تھی، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا، حتیٰ اذا قام یہاں تک کہ آپ کھڑے ہو گئے اپنی جائے نماز میں، انتظرنا ان يكبر، آپ نے انتظار کیا آپ کی تکبیر کا، یہ تکبیر اولیٰ کا، انصرف، آپ یعنی آپ نے انتظار کیا کہ آپ تکبیر کہیں گے، لیکن تکبیر کی بجائے آپ چلے گئے، انصرف۔ قال على مكانكم، اور فرمایا اپنی جگہوں پہ رہو، اپنی جگہوں پہ رہو، فمكثنا على هيئتنا ہم ٹھہرے رہے اپنی حالت پر، حتى خرج إلينا ينتف یہاں تک کہ آپ دوبارہ تشریف لائے، رأسه نہیں لفظ صحیح ہے، حتیٰ خرج علینا إلينا ينتف رأسه، ینطف راسہ، ينتف رأسه ماء وقد اغتسل، ینطف کا معنی قطرے گرا رہا تھا آپ کا سر پانی، ان کے آپ غسل کر کے آئے۔ ہاں جی، باب اذا قال الامام، آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے،
باب ٹپک رہے تھے آپ کے سر سے پانی کے قطرے. باب اذا قال الامام مکانکم حتی یرجع انتظروه. حدثنا امام یہ کہہ کہ چلا جائے کہ اپنی جگہوں پہ رہو اور میرا انتظار کرو. حدثنا وہ انتظار کرتے رہے لفظی بنا. حدثنا اسحاق قال اسحاق کو نہیں پڑھنا. اسحاق قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال اقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم. لوگوں نے برابر کر لیا اپنی صفیں. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنوب ثم قال على مكانكم. اپنی جگہوں پہ رہو. فخرج فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى به. آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا. باب قول الرجل ما صلینا. یعنی کوئی کہے کہ ما صلینا ہم نے نماز نہیں پڑھی. یہ حدیث پیچھے گزر گئی ہے جو آگے آ رہی ہے. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت ابا سلمة يقول اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت ان اصلي حتى كادت الشمس وتغرب حتى قادت الشمس تغرب غروب ہو چکا تھا شمس. وذلك بعدما افطر الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الى بطحان وانا معه فتوضأ ثم صلى العصر بعد غربت الشمس ثم صلى بعدها مغرب. پہلے عصر پڑھی پھر مغرب پڑھی سورج غروب ہونے کے بعد. یہ حدیث پہلے نا گزر گئی ہے دو دفعہ گزر گئی ہے. باب الامام تعرض له الحاجۃ بعد الاقامۃ. امام کو کوئی حاجت پیش آ جائے تکبیر کے بعد یعنی صفیں بن گئی تکبیر ہو گئی. حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمر حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز هو ابن صهيب عن انس قال اقيمت الصلاة والنبي يناجي رجلا في جانب المسجد. آپ ایک آدمی کے ساتھ مسجد کے کونے میں سرگوشی کر رہے تھے کیونکہ کچھ ضروری کام ہوگا آدمی کو. فما قام الى الصلاة اپنا کھڑے ہوئے تو نماز کی حتى نام القوم. یہاں تک کہ لوگ سو گئے. ان کی گفتگو اتنی لمبی تھی. آپ کو ضروری کام ہوگا نا. باب الکلام اذا اقیمت الصلاۃ. جی نماز کی اقامت کے بعد کلام کرنا ٹھیک ہے. حدثنا عیاش بن الولید قال حدثنا عبد الاعلى حدثنا حمید قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل. ایک آدمی سامنے آ گیا فحبسه یعنی یہ اقامت کے بعد ہے. ہاں جی. اس نے آپ کو حبسا اس نے آپ کو روک لیا بعدما أقيمت الصلاة. ٹھیک ہے. باب وجوب صلاة الجماعت. یہ لفظ صحیح پڑھیں. باب وجوب صلاة الجماعت. ٹھیک ہے. جماعت کے واجب ہونے کا بیان. وقال الحسن ان منعت امه. حسن بصری نے کہا اگر روکے اس کو اس کی ماں عن العشاء فی الجماعت عشاء کی جماعت سے کیوں روکے؟ شفقت کرتے ہوئے. شفقتا لم یطعها. اس پہ شفقت کرتے ہوئے روکے کہ بیٹا نہ جاؤ. ہاں جی عشاء کا ٹائم ہے اندھیرا ہے مسجد میں نہ جاؤ.
ہاں جی، اس کی ماں روکے وہ جائے یا نہ جائے، کیا کرے؟ لم یطیعھا، اس کی بات نہ مانے. نماز عشاء اتنی ضروری ہے، ماں کی بات نہ مانے، جائے مسجد کی طرف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت میں نے ارادہ کیا أن آمر بحطب امر یامر، میں حکم کروں بحطب ساتھ ایندھن کی، ليحتب تاکہ وہ اکٹھا کیا جائے. ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها فیؤذن لها، پھر میں حکم کروں نماز کا، اس کے لیے اذان دی جائے. ثم آمر رجلا فيؤم الناس، پھر میں حکم کروں کسی آدمی کو وہ لوگوں کی امامت کروائے. ثم أخالف إلى رجال پھر میں پیچھے جاؤں طرف ایسے آدمیوں کی، فأحرق عليهم بيوتهم، نہیں الی رجال، ہاں جی، الی رجال آگے، فأحرق میں جلا دوں ان پر ان کے بيوتهم، یعنی گھروں سمیت ہی ان کو آگ لگا دوں. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم آذہم، اگر جان لے ایک ان کا، أنه يجد عرقا سمیناً، کہ وہ پائے گا ہڈی موٹی، عرقاً ہڈی، سمین موٹی، مسجد میں سے کوئی موٹی ہڈی ملے گی یا دو بہترین کھر ملیں گے، بوٹیاں ملیں گی، گوشت ملے گا، پھر تو وہ ضرور جائیں گے. او مرمعتین حسنتین یا دو بہترین کھر، لشاہد العشاء، عشاء وہ ضرور آئے گا عشاء میں، عشاء کو. بس بڑا ہے ماشاءاللہ، بڑا ہے. آج دوسرا دن ہے نا آپ کو، بہت آپ نے بہترین عبادت پڑھی ہے. زبردست عبادت پڑھی آپ نے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فضل صلاۃ الجماعت وکان الاسود اذا جماعت کی فاتت، فضیلت، وکان الاسود، اور تھے اسود، اذا فاتت جماعت ذهب الى مسجد، جب جماعت فوت ہو جاتی، اذا لفظ صحیح پڑھیں، اذا فاتته الجماعت. الجماعت، پہلے آپ نے کیوں نہیں الف لام پڑھا؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ الف لام کیوں چھوڑ دیتے ہیں یار؟ جب جماعت فوت ہو جاتی ذهب الى مسجد آخر، چلے جاتے کسی دوسری مسجد کی طرف، کیوں؟ جماعت کے لیے. وجاء انس بن مالک الى مسجد قد صلی فیہ انس بن فاذن، مالک ایک مسجد میں آئے جس میں نماز پڑھی جا چکی تھی، شاہ جنٹ پہ جاؤ. فاذن واقام وصلی جماعت. اذان کہی، اقامت کہی اور جماعت کری. پجاؤ حدثنا انہوں، عبداللہ ابن یوسف قال ٹھہر اخبر، جائے ٹھہر جائے، پجاؤ انہوں، پجاؤ بھی پریشان کر رہے نے. اللہ اکبر. شاہ جی ایک لا انہوں. تماشا بنایا نا. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفجر ب27 درجۃ. ہاں، جماعت کے ساتھ کتنا ثواب ہے؟ 25 درجے. حدثنا عبداللہ اکیلا پڑھے گا ایک نماز، جماعت کے ساتھ پڑھے گا 25 نمازوں کا ثواب. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنی
حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الحادي عن عبد الله يزيد بن الحادي عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بس وہ ایویں کرتا ہے نا جتنا نہیں اتنے لاؤں ہے جتنے ہے اتنے پڑھنا نہیں تفضل صلاة الفجر تول کیوں پڑھنا ہے الف لام تل پڑھ خاں صلاة الفجر ب25 درجة کتنے گنے فضیلت رکھتی ہے 25 حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته وفي بيته وفي سوقه 25 ضعفا ٹھیک ہے وذلك انه اذا توضا فاحسن الوضوء ثم یہ خرج اس لیے کہ جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے ثم خرج پھر نکلتا ہے الى المسجد لا طرف مسجد کی لا يخرجه الا الصلاة لم نہیں نکالتی اس کو مگر نکالی کس گل دیکھ تنوں آدھا کھا نہیں ایک دکالی مارنا ہے نہیں نکالتی اس کو مگر نماز لم يخطو خطوة نہیں اٹھاتا کوئی قدم الا رفعت له بها مگر بلند کر دی جاتے ہیں اس کے لیے اس قدم کے بدلے درجة ایک درجہ وخطا نہیں ہے وخطا عنه بها خطيئة اور ایک قدم کے بدلے ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ جب الْمَلَائِكَةُ نماز پڑھتا ہے لم تزل الملائکہ تو ہمیشہ رہتے ہیں فرشتے تُصَلِّ عَلَيْهِ اس کے لیے دعائیں کرتے تسلی علیہ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ جب تک رہتا ہے وہ اپنی نماز میں اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ ولا کیا کہتے ہیں اللہم صلی علیہ اللہ اس پر رحمت بھیج اللہ اس پر شفقت کر اللہم ارحمہ ولا یزال احدکم فی صلاتی من تزل الصلاة ولا یزال احدکم فی صلاتی من تزل الصلاة باب فضل صلاة الفجر فی جماعت ٹھیک ہے حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سعید بن مسیب وہ فی صلاۃ 3 پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا 3 ہی پڑھنا اب پیچھے جو ہے صلاۃ 3 پڑھے تو وابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تفضل صلاة الجميع صلاة احدکم وحدہ 25 جزءا وتجمع ملائکۃ اللیل وتجتمع ملائکۃ اللیل وملائکۃ النہار فی لفظ صحیح پڑھے نا وتجتمع ملائکۃ اللیل وملائکۃ النہار فی صلاۃ الفجر کٹھے ہو جاتے ہیں ترجمہ کار ہے کٹھے ہو جاتے ہیں فرشتے رات اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں ثم یقول ابو ہریرہ وَاقْرَؤُوا وَإِن شِئْتُمْ کیڑا وَإِن شِئْتُمْ وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ وہاں تو ہے ہی نہیں وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ہاں یہ عید پڑھ لو اگر چاہتے ہو قال شعیب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها ب27 درجة پہلے 25 تھا اب کتنا 27 کتنا ہوتا ہے عبداللہ صاحب 27
50 27 27 بتائیں شاہ جی 27 ہے، بہت افسوس ہے یار. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت سالما قال سمعت ام درداء ام الدرداء تقول دخل علي ابو الدرداء. آئے مجھ پہ ابو الدرداء. کون کہہ رہی ہے؟ ام درداء کہہ رہی ہے. وهو مغضب فقلت اور وہ غصے کی حالت میں تھا. ما اغضبك فقلت میں نے کہا فقلت ما اغضبك تجھے کس چیز نے غصے میں کیا؟ قال والله ما اعرف اللہ کی قسم ما عارف ہو، میں نہیں پہچانتا من امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے، امر سے، طریقے سے شیئن کچھ بھی الا انہم مگر وہ یصلون آئیں جمیعاً سب کے ساتھ. مگر وہ آئیں کہ نہیں کیا نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، یعنی بس جماعت رہ گئی ہے، باقی سارے کام ختم ہو گئے ہیں. یہ ابو درداء آج سے 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں. اگر آج ابو درداء آ جائیں تو ہمارا حال دیکھے، ادھر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، جمعہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ہاں جی، ادھر سڑکوں پہ بھرپور رش ہوتا ہے، تو پھر کیا کہیں گے ابو درداء؟ حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامة عن يزيد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الناس اجرا في الصلاة بعضهم بعضهم نہیں ابعدهم بولے ابعدهم فابعدهم بعضهم اور فابعدهم یار نہیں بعضهم ابعدهم پڑھیں ابعدهم فابعدهم ممشن ٹھہر جائیں والذي اور ٹھہر جائیں، ترجمہ کریں. سب لوگوں سے زیادہ اجر کے لحاظ سے جو دور سے چل کے آتے ہیں، ابعدهم فابعدهم ممشن، جتنا دور سے آتے ہیں اتنا اجر زیادہ لیتے ہیں. والذي ينتظر الصلاة حتى جتنے مسافر يصلي زیادہ اتنا اجر زیادہ. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. ہاں ٹھیک ہے، چلیں. باب فضل التحجير إلى الظهر حدثني ترجمہ قتيبة کریں. باب فضل التحجیر الی الظہر، زور کی طرف جلدی جانے کا ثواب ہے. زور کی طرف جلدی جانے کا ثواب، فضیلت. حدثني قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له ثم قال. اچھا آپ کو تو آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں آتا. ترجمہ تو کر دیں، مہربانی کریں. آپ کو تو سارا کچھ آتا ہے، آپ تو ماشاءاللہ علامہ ہیں، آپ کو تو ہر چیز آتی ہے. اس کا ترجمہ تو کرتے جائیں، چلیں ہمیں یاد ہو جائے. کریں ترجمہ. مہربانی کریں شاباش. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ بڑے محدث زماں ہیں، آپ کو تو سب کچھ آتا ہے، کوئی چیز نہیں بھولی آپ سے. کار دیتا جی کار دیتا کی کہتا ہے کار دیتا کی
تسی ترجمہ کر نہیں میں کیویں کراں حدیث وہ پڑھی جاندا ہے ترجمہ میں کیویں کراں وہ رکدا ہی نہیں کر ترجمہ حضرت ابو ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بینما ہمارے درمیان فرمایا ہمارے درمیان نہیں بینما اس دوران راجل یمشی بطریق ایک آدمی چل رہا تھا رستے میں واجدہ اس نے پایا غصن شوکن ایک ٹہنی کانٹے دار ٹہنی علی الطریق رستے پر فأخرہ اس کو رستے سے پیچھے ہٹا دیا فشکر اللہ لہ اللہ نے اس کی قدردانی کی اللہ نے اس کی قدردانی کی ہاں فغفر لہ اس کو معاف کر دیا ثم قال الشہداء پھر آپ نے فرمایا الشہداء خمسۃ شہید 5 قسم کے ہیں شہید کتنے ہیں 5 المطعون المطعون یہ تعاون کی بات طاعون کی بیماری والمبتون طاعون کی بیماری میں والغریب مرنے والا والمبتون یار کی جلدی تینوں مینوں دس تے صحیح والمبتون اور پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہونے والا والغریق اور ڈوب کر مرنے والا وصاحب الحدم اور دیوار کے نیچے گر کر مرنے والا والشہید فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا اب تعاون کی بیماری تو ہے نہیں اب جو بھی ان کی کوئی وبا ہوگی اس میں جو مرے گا بالکل کرونا جیسے ہے وقال لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ہاں جی ثم لم یجدوا الا ترجمہ کریں اگر جان لے لوگ ما فی النداء ہاں اذان دینے میں کیا کچھ ہے اذان دینے میں یعنی کیا ثواب ہے اور پہلی صف میں ثم لم یجدوا الا ان یستحملوا تاہموا ثم پھر وہ نہ پائیں مگر کہ وہ قرآن اندازی کریں علیہ اس پر ہاں لس تاہموا البتہ وہ ضرور قرآن اندازی کرے البتہ وہ ضرور قرے ڈالے ولو یعلم ما فی التحجیر لاستبقوا الیہ ہاں ترجمہ کریں ولو اور اگر جان لے لوگ کیا ہے تحجیر میں یعنی زور کو جلدی پڑھنے میں اس کی سبقت کریں جو پہل کرے جلدی کرے ہاں پہل کرے ٹھیک ہے لاستبقوا الیہ ولو یعلم ما فی الاتمۃ اگر وہ جان لیں کیا ہے آتما میں عبداللہ صاحب آتما کا معنی کیا ہوتا ہے آتما کا معنی کیا ہے عشاء کو دیر سے پڑھنے میں اللہ نو کی پتہ جنہ مرضی کھپ لو عشاء کو دیر سے پڑھنے میں والصبح لأتوهما ولو حبوا پیچھے پڑھیں ما فی الاتمۃ والصبح کیا ہے عشاء اور صبح کی نماز میں یعنی کیا ثواب ہے لأتوهما ولو حبوا ہاں حبون کا معنی گھسٹتے ہوئے اگر ان کا اجر ان کے پتہ چل جائے تو وہ گھسیٹ کے بھی ہاں گھسیٹ کے بھی آ جانا باب احتساب الاثار کریں ترجمہ قدموں کے ثواب کا بیان یعنی جو قدم اٹھتے ہیں نا نماز کی طرف ان کا کتنا ثواب ہے کتنا اجر ہے حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني حميد عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة الا تحتسبون ترجمہ کریں اے بنی سلمہ کیا تم گمان کرتے ہو الا تحتسبون
کیوں نہیں تم ثواب طلب کرتے آثارکم آثارکم اپنے قدموں کا؟ وزاد ابن ابی مریم، اور زیادہ کیا ابی مریم نے. قال اخبرنی یحیی بن ایوب قال حدثنی حمید قال حدثنی انس ان بنی سلمۃ بے شک بنو سلمہ نے ارادوا ان یتحولوا، انہوں نے ارادہ کیا یتحولوا، یہ کہ وہ منتقل ہو جائیں عن منازلہم، عن منازلہم اپنے گھروں سے، فینزلوا قریبا، اور آ جائیں قریباً، من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھا کریں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جائیں، قال دور سے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جائیں. قال فکرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یؤروا المدینہ، یورو، نبی علیہ السلام نے مکروہ سمجھا ان یورو، آرا یوری، یہ کہ وہ اجاڑ دیں مدینہ کو، یہ کہ وہ اجاڑ دیں، خالی کر دیں. فقال الا تحتسبون آثارکم، فرمایا تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں طلب کرتے؟ جتنے قدم اٹھاؤ گے، چل کے آؤ گے، اتنا ثواب زیادہ ملے گا، تم زیادہ ثواب نہیں چاہتے؟ قال مجاہد خطاءہم، ہاں خطا جو ہے نا، خطا مجاہد کہتے ہیں خطا کا معنی کیا ہے؟ آثار آثارم، ان کے اقدام، قدم. فی الارض بارجلہم، خطاہم، خطاہم آثار المشی فی الارض بارجلہم، خطاہم صحیح پڑھیں لفظ، خطاہم آثار المشی آثار المشی، ٹھیک ہے، فی الارض بارجلہم، کی آثار المشی فی الارض بارجلہم، بارجلہم، آثار المشی چلنے کے نشان زمین میں، بارجلہم اپنے قدموں کے ساتھ. باب فضل صلاۃ العشاء فی الجماعت. چلیں، عشاء کی نماز کا ثواب کتنا ہے؟ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابو صالح عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة اثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. دو نمازیں بھاری ہیں منافقوں پر، دو نمازیں بہت بھاری ہیں. کون کون سی؟ فجر فجر اور عشاء. ولو يعلم ما فيهما ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. حبون کے معنی پاؤں کے سیٹتے ہوئے، گھسٹتے ہوئے. لقد حممت ان آمر المؤذن، یہ حدیث پیچھے گزر گئی ہے، پڑھیں آگے. فیقیم ثم آمر رجلا یؤم الناس ثم آخذ شعالا، شعلہ آگ کا، من النار فأحرق على من لا يخرج فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. ہاں جو ابھی تک نہیں نکلے. باب اسنانی فما فوقہما جماعت. کتنے بندے جماعت کرا سکتے ہیں؟ امام صاحب باب لا رہے ہیں 2 بندے، 3 4 5، ایک بھی کرا سکتا ہے. حدثنا مسدد قال، ایک بندہ بھی کرا سکتا ہے، اللہ فرشتے بھیج دیں گے. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن النبي كلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي ابن الحويرث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حضرت الصلاة. یہ حدیث 2-3 دفعہ پہلے گزری ہے مالک بن حویرث کی. فأذنا وأقیما ثم لیؤمکما اکبرکما. یہ 2 کو کہا جا رہا ہے، 2 بھی ہو پھر بھی اذان کو اور اقامت کو ہو. باب من جلس فی المسجد ینتظر الصلاۃ وفضل المساجد. چلے، جو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے اور مساجد کی فضیلت. ماشاءاللہ.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے حدثنا عبداللہ ابن مسلمة عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الملائکۃ تصلی علی احدکم، ٹھیک ہے، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں ما دام فی مصلاہ، جب تک وہ نماز میں ہوتا ہے، واہ جی واہ، عبداللہ صاحب ترجمہ کر لیا ہے. ما لم یحدث، کیا معنی ہے اس کا عبداللہ صاحب؟ جب وہ کرتا ہے، کتوں یاد ہے جی شاہ جی؟ وہ بات نہیں کرتے، جب تک وہ بے وضو نہ ہو، یحدث، احدث یحدث. اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر لے، ٹھیک ہے پڑھے ہیں، حدیث پڑھی آپ نے پہلے. اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ لا یزال احدکم فی صلاۃ ما کانت الصلاۃ تحبسہ لا یمنع، نماز میں ہی رہتا ہے جب تک نماز کی خاطر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے. جی انتظار میں، ہاں جی، نماز کی خاطر میں نے کہا نا، نماز کے انتظار میں کہہ لیں، ٹھیک ہے. لا یمنعہ ان ینقلب الی اہلہ الی الصلاۃ. ٹھیک ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال لا حدثنا یمنعہ، لا یمنعہ ان ینقلب الی اہلہ الا الصلاۃ، الا الصلاۃ، نماز اس کو مان گئے، نماز کی خاطر بیٹھا ہوا ہے. حدثنا کیا چیز روک رہی ہے؟ مانے ہو رہی ہے کہ وہ گھر جائے، نماز. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال حدثنی خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. یہ بارہا حدیث آپ نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی لفظ مشکل آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا. قال سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام عادل، نہیں، الامام العادل، پہلے پڑھ لینا چاہیے الف لام، کیوں چھڑ رہے ہیں؟ وشاب نشأ فی عبادت ربہ، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، ورجل طلبتہ ذات منصب، بلایا اس کو کیسی عورت؟ ذات و منصب، جو بڑے سٹیٹس والی ہو، منصب والی ہو اور جمال والی ہو. وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل تصدق اخفاء حتی لا تعلم اخفار شمالہ، میں نا پوشیدہ صدقہ. حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. ٹھیک. حدثنا قتیبۃ قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید قال سئل انس هل اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما، انس سے پوچھا گیا کہ نبی اسلام نے انگوٹھی بھی بنائی تھی، یعنی آپ نے پہنی انگوٹھی؟ فقال نعم، کہا جی. انس نے کیا کہا؟ جی. ہاں پہنی ہے. اخر لیلۃ صلاۃ العشاء، دوبارہ لفظ پڑھیں، صحیح پڑھیں. قال نعم اخر لیلۃ صلاۃ العشاء، ایک رات آپ عشاء کی نماز سے لیٹ ہو گئے، الی شطر اللیل، آدھی رات تک. ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے بعد ما صلی، نماز پڑھنے کے بعد. فقال صلی الناس، آپ نے فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی ورکضوا، اور نماز پڑھ کے سو گئے، ولم تزالوا فی صلاۃ، اور تم ہمیشہ رہے نماز میں منذ انتظرتموها، جب سے تم اس کے انتظار میں رہے. قال فکأنی انظر الی وبیض خاتمہ، نہ جی نہ، وبی سے راوی کہتا ہے گویا کہ میں دیکھ رہا تھا آپ کی انگوٹھی کی چمک. وبیض خاتمہ، یار وبی سے پڑھ، وبیز نہیں ہے. وبیض خاتمہ،
آپ کی انگوٹھی کی چمک، کیا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، آپ انگوٹھی پہنتے تھے۔ باب فضل خرج الی المسجد ومن راہ، باب فضل من خرج، من کیوں چھڑے پہلے؟ من خرج الی المسجد ومن راہ، جو فضیلت اس کی جو نکلے مسجد سے، من راہ ومن راہ، راہ، جو پچھلے پہر آئے، راہ یروح، غدا یغدو پہلے پہر آنا۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا محمد بن مطرف عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من غدا الی المسجد او راہ، اور راہ یا پچھلے پیر جائے ہیں، اعد اللہ لہ نزلہ، اس کی مہمانی، من الجنت، جنت سے، کلما غدا او راہ، ہاں جب صبح جاتا ہے یا شام جاتا ہے۔ باب اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پیچھے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن حفص بن عاصم عن عبد اللہ بن مالک بن بحینۃ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی برجل، صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے ساتھ، قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا شعبة قال اخبرني سعد بن ابراہیم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت حفص بن عاصم صوبنا، حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الازد یقال له مالک بن بحینۃ، اس کا نام کیا تھا؟ مالک بن بحینہ۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، دیکھا ایک آدمی کو، وقد اقیمت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی تھی، یصلی رکعتین، وہ نماز پڑھ رہا تھا 2 رکعتیں، نماز کے جماعت کے پیچھے ہیں۔ جی فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس بہ الناس، آپ کو لوگوں نے گھیر لیا، اس کو لوگوں نے گھیر لیا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو؟ وہ جیسے جماعت کے پیچھے 2 رکعتیں پڑی تھی، اس کو گھیر لیا۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الصبح، الصبح اربعن، صبح کی 4 رکعتیں ہیں، صبح کی 4 رکھتے ہیں۔ آج صبح اربعن، تابعہ غندر و معاذ، مطابت کی اس کی غندر نے، و معاذ عن شعبۃ، ان شعبہ، معاذ نے شعبہ سے، کس کی مطابت کی بتائیں ذرا مجھے؟ شعبہ سے بتا دیں تو بڑی بات ہے۔ غندر نے، تو قیامت تک نہیں دس سکتا، جنہیں مرضی سر کھپا لو۔ پھر وہ جو پڑھ رہا تھا، ہاں جی، شعبہ کا شاگرد کون ہے سند میں؟ شاہ جی دیکھیں آپ، معاذ بہز بن اسد عن شعبہ، دیکھیں پیچھے سند میں، بہز بن اسد، اس کی موافقت کی انہوں نے، جو یہاں شاگرد ہیں شعبہ کے۔ آپ سمجھ آ گئی؟ جی آپ کو نہیں، آپ کو نہیں آنی، آپ کو آ گئی ہے نا؟ ہاں، آئندہ نہیں بھولنا۔ عن شعبۃ فی مالک وقال ابن اسحاق عن سعد عن حفص عن عبد اللہ بن بحینۃ وقال حماد اخبرنا سعد عن حفص عن مالک۔ باب حد المریض ان یشہد الجماعۃ، کیا معنی ہے؟ مریض کی حد کا بیان کہ وہ جماعت میں حاضر ہو، کیا مطلب ہے؟ یعنی کس مریض کو مسجد میں آنا چاہیے اور کس مریض کو نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کس مریض کو آنا چاہیے اور کس مریض کو نہیں آنا چاہیے۔
حدثنا یہ مطلب ہے حد المریض کا. حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حفص بن غیاث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم قال الاسود كنا عند عائشة فذكرنا المواظبۃ پابندی کرنا، نماز کی پابندی ہمیشگی کا، علی الصلاۃ والتعظیم اور اس کی تعظیم کا ذکر کیا. کس کی؟ نماز کی محافظت اور تعظیم کا ذکر کیا. والتعظیم لها ہو گیا نا، والتعظیم لها. قالت لما مرض النبی صلی اللہ علیہ عائشہ کہتی وسلم ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، مرضہ الذی مات فیہ، اس بیماری میں جب بیمار ہو گئے، یعنی جب یعنی وہ بیماری جس میں آپ فوت ہوئے، فحضرت الصلاۃ نماز کا ٹائم ہو گیا، فأذن فقال مروا ابا بکر، پیچھے صحیح پڑھ، بڑی جلدی مارتا پہ. فحضرت الصلاۃ فأذن فقال مروا، فأذن اذان، نماز کی اذان دی گئی. فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اور میں ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے. فقیل له ان ابا بکر رجل، آپ کے لیے کہا گیا ان بابا، بے شک ابو بکر ایسا آدمی ہے جو رقیق القلب ہے، نرم دل ہے. رجل اسیف اذا اسیف کا معنی کیا ہے؟ اسیف کا معنی نہیں ٹھہرے، اسیف کا معنی رفیق القلب، رقیق القلب. آپ جا رہے ہیں نا، دوڑتے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے سارا. میں نے تو پہلے کہا آپ کو سب کچھ آتا ہے، ہم پہ رحم کرے. آپ کو دنیا کی ہر چیز آتی ہے، ہم تو نکمے، ہمیں تو کچھ نہیں آتا. چلے ہمیں تو پڑھا دے. اذا قام مقامک لم یستطیع، جب آپ کی جگہ کھڑا ہوگا نہیں طاقت رکھ سکے گا، نہیں کھڑا ہو سکے گا. لم یستطیع ان یصلی بالناس، ان یصلی، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو سب کچھ آتا ہے. ان یصلی، نہیں طاقت رکھے گا کہ وہ جماعت کرائے لوگوں کو. یعنی ابو بکر میں اتنی سخت ہمت طاقت نہیں، ہاں جی، کہ آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر لوگوں کو جماعت کروائے. وَأَعَادَ فَأَعَادَ لَهُ، وَأَعَادَ، آپ نے یہ بات دوبارہ لٹائی، یعنی ابو بکر کو ہی کہو. فَأَعَادُوا فَأَعَادُوا، لَهُ، لوگوں نے دوبارہ یہی بات کہی، یعنی آپ کی بیویوں نے، حضرت عائشہ وغیرہ نے. فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ، تیسری دفعہ آپ نے یہ بات لٹائی. فَقَالَ إِنَّ كُنَّا صَوَاحِبَ يُوسُفَ، اور میں اِنَّ كُنَّا صَوَاحِبَ یوسف، تم تو یوسف والی ہو، تم تو یوسف والی ہو. کیا مطلب اس کا؟ تم تو یوسف والیاں ہو. والیاں کیا مطلب ہے؟ یعنی تمہاری زبان پہ اور بات ہے، تمہارے دل میں اور بات ہے. پتہ ہے نا، وہ زلیخا دل میں کوئی اور بات تھی، زبان پہ کچھ کہہ رہی تھی. دل میں کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کو دیکھنا، وہ دوسری عورتوں کی راڑیوں کو دکھانا. زبان پہ کیا کہہ رہی تھی؟ لا، یہ عجیب عورتیں ہیں، یہ تو مر مٹ گئی یوسف پر، یہ تو فدا ہو گئی یوسف پر. ہاں جی، دل میں کوئی بات، زبان سے کوئی بات. اور میں تم بھی ایسے کر رہی ہو میرے ساتھ. یعنی حضرت عائشہ کے زبان سے کیا کہہ رہی تھی؟ ابو بکر رقیق القلب ہے. دل میں کیا بات تھی؟ اگر ہاں جی ابو بکر صدیق نے جماعت کروائی تو لوگ کیا کہہ گئے؟ بعد میں نبی اسلام کی وفات کے بعد لوگ صدیق کو منحوس سمجھیں گے. ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہوئے، نبی اسلام کا انتقال ہو گیا، لوگ منحوس سمجھیں گے ابو بکر کو. دل میں یہ بات تھی. زبان سے کیا کہہ رہی تھی؟ یہ نرم دل ہے، جماعت نہیں کرا سکے گا، کھڑا نہیں ہو سکے گا، وہ ہے، یہ ہے. اس لیے آپ نے کہا تم تو یوسف والیاں ہو. مرو ابا بکر، ابو بکر کو ہی کہو لوگوں کو نماز پڑھائے.
فلیصلی بالناس فخرج ابو بکر یصلی وجد النبی صلی اللہ علیہ فخرج وسلم ابو بکر، نکلے ابو بکر، یصلی وجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجد النبی صلی اللہ علیہ ابو وسلم بکر جماعت کرانے لگے، ہاں جی، اور پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں ذرا خفت، ہلکا پن، من نفسه خفة ہلکا پن، فخرج یعنی ذرا افاقہ سا آپ نے محسوس کیا۔ فخرجا، اب نکلے، یہادا بین رجلین، ٹیک لگائے ہوئے درمیان دو آدمیوں کی، کمزوری بڑی تھی نا، ایک ہاتھ ایک آدمی کے کندھے پہ، دوسرا ہاتھ دوسرے کے کندھے پہ، اللہ اللہ اللہ، ایک عباس تھے ایک علی تھے، یا پھر ایک فضل بن عباس تھے اور دوسرے اسامہ بن زید تھے۔ زیادہ صحیح یہی ہے کہ ایک عباس تھے اور دوسرے علی تھے، علی۔ کأنی انظر الی رجلیہ، گویا کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کے پاؤں کی طرف، تخطان، تخطان الارض، وہ لکیر کھینچ رہے ہیں زمین پر، یعنی گھسیٹتے آ رہے ہیں پاؤں کو، چل نہیں سکتے، قدم نہیں اٹھا سکتے، قدم نہیں بھر سکتے۔ من الوجہ فاراد ابو کیوں بکر، ایسے کیوں رہا؟ من الوجہ، درد کی بیماری کی وجہ سے۔ فاراد ابو بکر پس چاہا، ارادہ کیا ابو بکر نے ان یتأخر، یہ کہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ کب ارادہ کیا؟ جب آپ آ گئے تشریف لے آئے، ابو بکر نے کہا کہ اب میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، نبی جماعت کرواتے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ فاومأ الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اوما یومی کا معنی اشارہ کرنا، کہتے ہیں نا فلاں کے ایما پر، یہ کام کیسے ہوا ہے؟ فلاں آدمی کے ایما پر، ایما اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان مکانہ کا ثم اوتی ان مکانہ کا، ابو بکر اپنی جگہ پہ رہو۔ کیا شان ہے ابو بکر کی؟ ثم اوتی بہ، نہیں، ان مکانہ کا آگے پڑھے، ثم اوتی بہ، ثم اوتی بہ، پھر نبی علیہ السلام کو لایا گیا، حتی جلس الی جنوبہ، جنبہ ہی، ماشاءاللہ آپ کو سب کچھ آتا ہے۔ پھر آپ بیٹھ گئے ابو بکر کی ایک پہلو میں، الا، ہاں آپ کے ابو بکر کے پہلو میں، یعنی بائیں پہلو میں، بائیں کروٹ میں۔ فقیل للأعمش، کہا گیا آمش کے لیے، فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فکان النبی صلی اللہ علیہ آمش وسلم، کے لیے کہا گیا، جو آمش راوی آیا نا سند میں، پس تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی و ابو بکر یصلی بصلاتہ، ابو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ابو بکر کو، اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کو، صحابہ کو۔ والناس یصلون بصلاۃ ابو بکر، بصلاۃ ابی بکر، لوگ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ فقال برأسہ نعم، اس نے اپنے سر کے ساتھ کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ رواہ، ہاں پڑھیں، حدیث پوری کر لیں، رواہ ابو داود عن شعبۃ عن الأعمش بعضہ وزاد ابو معاویہ جلس عن یسار ابو بکر، ابی بکر، آپ بیٹھ کے ابو بکر کی بائیں جانب، فکان ابو بکر یصلی قائما، اور ابو بکر نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر۔ وہ تو تندرست تھے، ٹھیک تھے، یعنی آپ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، ابو بکر کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے۔ آپ ابو بکر کے امام تھے، شان دیکھیں ابو بکر کا، عظمت دیکھیں صدیق کی، مقام دیکھیں ابو بکر کا۔ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق کے امام ہیں، اور صدیق اکبر محمد رسول اللہ کی پوری امت کے امام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اشرف ربانی صاحب اور حافظ عرفان چھوڑے کلاس، ماشاء اللہ۔ چلے آج لائیو تو نہیں چل رہی، مسئلہ ہے سگنل کا، میں خوش آمدید کہتا ہوں
مولانا اشرف ربانی صاحب کو اور مولانا حافظ عرفان اللہ مدنی صاحب کو، اور میں التماس کرتا ہوں ان سے کہ یہ روزانہ تشریف لایا کریں، بخاری سنا کریں۔ بخاری سننا عبادت ہے، اگر ہے عبادت آپ سمجھتے ہیں تو آپ ضرور تشریف لایا کریں۔ اچھا دیکھیں شان صدیق، دیکھیں نبی نے صدیق کو نہیں نکالا، صدیق کو نہیں جدا کیا نبی نے، آئے آ کر ابو بکر کی بائیں جانب بیٹھ گئے، بیماری کی حالت میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ابو بکر کو اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ ابو بکر میں تجھے نماز پڑھاتا ہوں، تو میرے صحابہ کو پڑھاتا رہے۔ ٹھیک ہے، آخری حدیث پڑھیں، مکائیں، ختم کریں۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام بن یوسف عن معمر عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ قال قالت عائشہ لما ثاقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھاری ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بہت زیادہ بیمار ہو گئے، واشتد وجعہ، اور آپ کی بیماری سخت ہو گئی، استاذن ازواجہ، آپ نے اجازت مانگی اپنی بیویوں سے، ایو مرزا فی بیتی فی بیتے فی بیتی فاذن، فی بیتی، آپ نے اجازت مانگی اپنی بیویوں سے، کس کی؟ فی بیتی، میرے گھر کے بارے، این یمرض فی بیتی، کہ آپ کی تیمارداری کی جائے میرے گھر میں۔ ہاں، آپ نے میں میری بیویوں مجھے اجازت دے دو، مجھے عائشہ کے گھر میں ٹھہرا دیا جائے۔ اس کو اپنا گھر کہہ رہے ہیں، نہیں عائشہ کہہ رہی ہے نا، فی بیتی، راویہ عائشہ، میرے گھر کے بارے میں فاذن لہ، کہا ہے آپ نے، عائشہ گھر کو اپنا گھر بھی کہا ہے، ماں بین بیتی و منبری، حدیث ہے نا، اس سے مراد عائشہ کا گھر ہے، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا منبر بھی جنت ہے، میری عائشہ کا گھر بھی جنت ہے۔ فاذن لہ فخرج، فاذنہ، انہوں نے اجازت دے دی، کنہوں نے؟ بیوی، یہ اذنہ، یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث غیب، فعل ماضی معلوم، آذنہ یا اذن، آذنہ آذنہ، اذنو اذنت اذنتا، اذنہ اذنتا اذنتم اذنتم اذنت اذنتم اذنتن اذنت اذنہ، علم یعلم، فاعل یفعل، سامع یسمع، چلے۔ فخرج بین آذن یاذن وفتق سامنے سے مموز الفا، یعنی فا کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ آ رہا ہے اذن سے، فاذنہ، ان سب بیویوں نے اجازت دے دی۔ فخرج بین رجلین تخط، آپ نکلے درمیان دو آدمیوں کے، تخط رجلاہ، لکیر کھینچ رہے تھے آپ کے قدم رجلاہ الارض، زمین پر، یعنی قدم اٹھا نہیں سکتے تھے۔ وکان بین العباس و بین، لو جی نام بھی آ گئے، وکانا، اور تھے آپ بین العباس سے، درمیان عباس کے، و بین رجل، پڑھیں، و بین رجل آخر، اور ایک دوسرے آدمی کے ساتھ، اس کا نام نہیں لیا، ہاں، ایک عباس تھے، ایک اور آدمی تھے، اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں علی نے کتنا تنگ کی، عائشہ کو کتنا مسئلہ تھا علی سے، کتنا بغض تھا عائشہ کو علی سے، ان کا نام لینا ہی پسند نہیں کر رہی، عباس کا نام لے رہی ہے، علی کا نام نہیں لے رہی۔ ایک اور آدمی تھا، کیوں جی؟ آپ کیا اس کا جواب دیں گے؟ رافضیوں کو کیا جواب دیں گے آپ اس کا؟ حضرت عائشہ نام تو نہیں لے رہی، یہ تو بات ٹھیک ہے، کیوں نہیں نام لیا علی کا؟ عباس کا نام لے لیا، علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ یہ کوئی فرم نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا ہے آپ نے۔ دیکھیں انسان ہے، بندہ بھول سکتا ہے، یا تو پتہ نہیں اسی دن ہی پتہ نہیں تھا کہ کون تھے، بس کوئی تھے، یا پتہ تھا بھول گئی۔ بھول سکتا ہے کہ نہیں بندہ؟ بھول سکتا، بھول سکتا ہے، بھول گئی۔ ہاں جی، میں اللہ کی مہربانی سے کتنے آپ کو مقامات دکھاؤں جہاں حضرت عائشہ علی کا نام لے کے ان کی فضیلت بیان کر رہی ہے، اللہ کی قسم،
کتنی ایسی حدیثیں ہیں، کتنے ایسے مقامات ہیں، عائشہ علی کا نام لے لے کے ان کی فضیلت اور عظمت بیان کر رہی ہے، علی 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 علی۔ اگر یہ نام نہیں لیا تو کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ انسان بھول سکتا ہے؟ یہ کیا اعتراض والی بات ہے؟ فضول بات ہے، بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جی قال عبید اللہ عبید اللہ نے کہا فذکرت ذلک لابن عباس، میں نے ذکر کیا اس کا ابن عباس کے لیے۔ ما قالت عائشہ تو، عائشہ نے جو کہا تھا، یہ دوسرا آدمی، وہ کون تھا؟ عبداللہ بن عباس سے پوچھا۔ فقال لی وحل تدری، فقال علی، اس نے کہا، عبداللہ بن عباس نے میرے لیے کہا، وحل تدری، بھلا تو جانتا ہے؟ من الرجل الذی ہاں۔ لم لم تسمی عائشہ تو، وہ کون آدمی تھا؟ تشمع نہیں، لم تسمع عائشہ، جس کا حضرت عائشہ نے نام نہیں لیا۔ قلت لا، کل تو میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ قال ہوا علی بن ابی طالب، ہاں، میں عبداللہ بن عباس نے کہا وہ علی بن ابی طالب تھے۔ حضرت عبداللہ نے کہا یہ جو بات شاہ صاحب نے کہی ہے نا کہ عائشہ کو کنفرم نہیں تھا، یہ زبردست بات ہے۔ دیکھیں، یہ میرے پاس دو آدمی آئے ہیں، اشرف صاحب آئے ہیں، عرفان صاحب آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھ سے کوئی پوچھے 10 سال بعد، 1 سال بعد، 1 ماہ بعد، 1 ہفتے بعد، آپ فلاں سنڈے کے دن آپ بخاری پڑھا رہے تھے 11-12 بجے کے قریب، ہاں جی، تو سنڈے کو آپ کے پاس کون کون آئے تھے؟ میں کہوں گا جی اشرف ربانی صاحب آئے تھے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اور کون آئے تھے؟ ایک اور صاحب تھے، اشرف صاحب تھے۔ اشرف کا نام مجھے یاد رہ گیا، میں نے بتا دیا۔ جو دوسرے صاحب تھے مجھے نہیں ان کا نام یاد رہا۔ یہ کیا اعتراض والی بات ہے جی؟ یہ کیا شک والی بات ہے؟ ہاں جی، کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ علی علی ہے، عائشہ عائشہ ہے، بیٹا بیٹا ہے، ماں ماں ہے، عائشہ ماں ہے، علی بیٹا ہے۔ ان کی کوئی رنجش نہیں تھی۔ علی نے عائشہ کی فضیلت بیان کی ہے، بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، اور عائشہ نے حضرت علی کی فضیلت بیان کی ہے۔ میں یہ جمعہ جو میں نے پڑھایا نا، اسی جمعہ میں اللہ کی مہربانی سے میں نے وہ حدیثیں بیان کی ہیں، سنائی ہیں، جن حدیثوں میں حضرت عائشہ نے علی کی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ میرا جمعہ نکالیں اور سنیں، اللہ پاک قبول فرمائے، صحیح بخاری کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین۔